قبر کی پہلی رات اسلامی تعلیمات میں نہایت اہم اور عبرت آموز مرحلہ سمجھی جاتی ہے۔ ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے تفصیل مگر احتیاط کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اصل کیفیت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے۔ قبر کی پہلی رات کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو میت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا و آخرت کے درمیان کا عالم ہے۔ منکر اور نکیر کی آمد روایات کے مطابق قبر کی پہلی رات دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کی آواز سخت اور ہیبتناک ہوتی ہے اور وہ میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نیک بندے کا حال، جو شخص دنیا میں ایمان اور نیک اعمال پر قائم رہا ہو وہ اطمینان سے درست جواب دیتا ہے۔ قبر کشادہ اور روشن ہو جاتی ہے، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبو اور راحت نصیب ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ حالت قیامت تک رہتی ہے۔ نافرمان یا بے ایمان کا حال، جو شخص ایمان سے محروم یا گناہوں میں مبتلا ہو وہ گھبرا جاتا ہے، درست جواب نہیں دے پاتا، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، آگ کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، عذاب کی ابتدا ہو جاتی ہے، وہ حسرت سے کہتا ہے کاش قیامت نہ آئے۔ قبر کا دباؤ، احادیث کے مطابق قبر کا دباؤ تقریباً ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے، البتہ نیک لوگوں کے لیے دباؤ ہلکا یا رحمت میں بدل جاتا ہے۔ نجات کے اسباب، قبر کی پہلی رات کی سختی سے بچنے کے لیے درج ذیل اقدامات کرنا ضروری ہونے چاہئیں تاکہ ہم اور آپ قبر سے بچ سکیں۔ پہلا، پکا ایمان۔ دوسرا، نماز کی پابندی۔ تیسرا، حقوق العباد کی ادائیگی۔ چوتھا، توبہ و استغفار۔ پانچواں، سورۃ الملک کی تلاوت۔ چھٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ ساتواں آٹھواں، صدقہ و خیرات بہت مفید سمجھے گئے ہیں۔ خلاصہ، قبر کی پہلی رات دراصل اعمال کا پہلا نتیجہ ہے۔ یہ رات یا تو راحت اور سکون کی ابتدا ہوتی ہے یا حسرت اور عذاب کا آغاز۔ عقل مند وہی ہے جو اس رات کی تیاری دنیا میں کر لے۔